أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی اسد سعید صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ شکر خدا. آپ سنائیں جناب. الحمدللہ. جی راغب صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. چلیے ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مبادئ العربیہ میں کس چیز کے بارے میں؟ تقدم فاعل اور مفعول کی بحث چل رہی تھی. پہلے ہم نے بتایا اصل کیا ہے، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول، اصل یہ ہے. پھر یہ کہا کبھی اصل کی رعایت واجب ہی ہو جاتی ہے، ورنہ دیکھیے پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول، اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو آگے پیچھے کرنا جائز ہے، لیکن اس اصل کی رعایت کرنا واجب ہو جاتا ہے. یعنی پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول ہی لانا واجب ہوگا، یعنی فاعل کو مفعول سے پہلے لانا واجب ہے. 3 مقامات بتائے تھے جی کہ فاعل پہلے ہی آئے گا. کب؟ جب فاعل اور مفعول دونوں کا اعراب پوشیدہ ہو، جیسے ضربا موسیٰ عیسیٰ، ضربا موسیٰ عیسیٰ، ٹھیک ہے. ضربا موسیٰ عیسیٰ میں دونوں کا اعراب پوشیدہ ہے جی. جب پوشیدہ ہے، یا مثال کے طور پر ضربا ابی جی اخی، ضربا ابی اخی، یعنی میرے باپ نے میرے بھائی کو مارا، تو ابی کا اعراب بھی پوشیدہ ہے، اخی کا بھی اعراب پوشیدہ ہے. تو جب دونوں کا اعراب پوشیدہ ہے تو یہاں پر ایسی صورت میں فاعل کا مقدم کرنا واجب ہے. پہلے فعل آئے گا پھر پہلے فاعل آئے گا پھر مفعول آئے گا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر ہم یہاں پر جائز ہوتا مقدم مؤخر کرنا تو پتہ نہیں لگ پاتا کہ کون فاعل ہے کون مفعول ہے. ایک مقام جہاں پر فاعل کو مقدم کرنا مفعول پر واجب ہے. دوسرا مقام کیا تھا؟ جب فاعل ضمیر متصل ہو جی، جیسے ضربتو زیدن، ضربتو زیدن، تو زیدن مفعول ہے، ضربتو میں تو فاعل ہے، فاعل کو پہلے لانا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ضمیر کا متصل لانا جائز ہو منفصل لانا جائز، جب تک ضمیر متصل کا لانا ممکن ہو جب تک منفصل ضمیر لانا جائز نہیں ہے، لہذا فاعل کو یہاں مقدم کرنا واجب ہے. تیسری صورت کیا تھی کہ جب فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے؟ بتائیے جی. فاعل کو مقدم کرنا کب واجب ہے؟ نہیں بھائی، فاعل کو مقدم کرنا کب واجب ہے؟ جب مفعول محصور فی ہو، جب مفعول محصور فی ہو تو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. قاعدہ ہے جو بھی محصور فی ہوگا وہ بعد میں ہوگا. مفعول محصور فی ہے، اس میں حصر کیا گیا ہے، محدود کیا گیا ہے، تو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. 2 مقام، تینوں مقام ہو گئے. لیکن اس کے بعد کا کبھی کبھی مفعول کو فاعل پر مقدم، مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے. ایک صورت تو یہی بتا دی، کب؟ جب اس کی الٹا کر لیجئے، مفعول کی جگہ فاعل محصور فی ہو، اس میں محصور کیا گیا ہو فعل کو، تو فاعل، اب ظاہر سی بات ہے فاعل آخر میں آئے گا، مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے. دوسری صورت کیا تھی؟ جب بولیے مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو. ضربنی زیدن، ضربنی زیدن، تو ضربنی میں یا مفعول ہے، منصوب ہے، ضمیر متصل ہے. کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے اور فاعل اس میں ظاہر ہے، تو پھر مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے. تیسری صورت کیا تھی جی راغب؟ تیسری صورت کیا تھی؟ جب فاعل کے ساتھ، جب فاعل سے مفعول کی ضمیر ملی ہوئی ہو. اذ ابتلا ابراہیم ربہ، ربو فاعل ہے، ہو جو مفعول کی ضمیر ہے اس سے ملی ہوئی ہے، جو ابراہیم کی طرف پلٹ رہی جو پہلے ہے. اب پہلے کیا؟ پہلے کرنا پڑے گا، ابراہیم کو مقدم کرنا، مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ اگر ابراہیم کو اگر ہم بعد میں لائر کہنے لگے اذ ابتلا ربہ ابراہیم،
تو ابراہیم مفعول ہے، اس کا رتبہ مؤخر ہے اور لفظ میں بھی بعد میں ہو جائے گا یہ تو، اور ضمیر پیچھے کی طرف نہیں پلٹتی، بعد والے کی طرف نہیں پلٹتی، ہمیشہ پیچھے کی طرف پلٹتی ہے، اس لیے منع ہے ضمیر کا بعد کی طرف پلٹنا۔ تو یہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں پر مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے، یہ میں لکھوا چکا ہوں ریکارڈنگ میں بھی ایسے پچھلے والی میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر بتایا تھا انہوں نے کہ مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز کا مقام، جائز ہے، واجب نہیں ہے، جائز ہے کہ مفعول کو فاعل پر مقدم کر دیں۔ کب؟ جب قرینہ ہو، چاہے معنوی قرینہ ہو چاہے لفظی۔ معنوی قرینہ جیسے اکلا کمثرا یحییٰ، اکلا کمثرا یحییٰ، ٹھیک ہے۔ گلہری نے امرود کو کھایا، اب ظاہر سی بات ہے کمثرا کا بھی اعراب پوشیدہ ہے، یحییٰ کا بھی اعراب پوشیدہ ہے جی۔ تو اب پہلے کیا بتایا تھا، جب دونوں کا اعراب پوشیدہ ہو تو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، لیکن یہاں پر جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اعراب بھلے پوشیدہ ہے دونوں کا لیکن قرینہ موجود ہے، یہاں پتہ ہے کہ گلہری ہی امرود کو کھائے گی، امرود تھوڑے گلہری کو کھا لے گا، لہذا گلہری کو پہلے لے آؤ تب بھی امرود گلہری کھائے گی، چاہے امرود کو پہلے لے آؤ تب بھی ایک ہی بات ہے، نہیں تو سمجھ میں۔ یا فہم المعنی موسیٰ، فہم المعنی موسیٰ فاعل ہے، بعد میں مفعول کو مقدم کر دیا، جائز ہے۔ کیوں؟ بولیے، کیونکہ معنی کا بھی اعراب پوشیدہ ہے موسیٰ کا بھی، لیکن یہاں قرینہ موجود ہے، کیا کہ موسیٰ ہی تو معنی کو سمجھے گا، معنی تھوڑا ہی موسیٰ کو سمجھ لیں گے، لہذا یہاں قرینہ موجود ہے، اس لیے یہاں پر مقدم کرنا جائز ہے مفعول کو۔ یا دوسری صورت کیا تھی، قرینہ لفظی ہو، یعنی لفظ سے پتہ لگ رہا ہو کون فاعل ہے کون مفعول جی۔ ضربا زیدن امرن، ضربا زیدن امرن، اب ظاہر سی بات ہے زیدن ہے اور وہ امرن ہے، صاف پتہ لگ رہا ہے کہ امرن فاعل ہے کیونکہ مرفوع اعراب دکھائی دے رہا ہے ضمہ، اور زیدن میں نصب دکھائی دے رہا ہے، مفعول ہوتا ہے منصوب، تو پتہ لگ رہا ہے، لفظ سے پتہ لگ رہا ہے کون فاعل ہے کون مفعول، تو مقدم کرنا مفعول کو جائز ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ مفعول کو فعل اور فاعل دونوں پہ مقدم کرنا واجب ہے، وہ کتنے مقام تھے؟ وہ بھی 3 مقام تھے۔ کب؟ جب مفعول صدارت طلب ہو، یعنی ان کلمات میں سے جو ہمیشہ شروع میں آتے ہیں، جیسے من رأیتا میں رأیتا فعل و فاعل ہے، من کیا ہے؟ مفعول ہے، لیکن کیونکہ یہ ان کلمات میں سے ہے جو ہمیشہ شروع میں آتے ہیں لہٰذا اس کو مقدم کرنا واجب ہے، فعل اور فاعل دونوں پہ۔ یا دوسری صورت کیا تھی کہ جب وقع فعلہ، وقع مفعول کا فعل فاعل جواب جزا کے بعد آئے اما کے جواب میں اور کوئی دوسرا مفعول بھی نہ ہو، جیسے اما الیتیم فلا تقہر، یتیمہ دیکھیے اما کے جواب فلا تقہر اما کے جواب میں ہے یا نہیں؟ فاعل جواب کے بعد ہے، فاعل جزا کے بعد۔ تیسرا صورت کیا تھی؟ جب مفعول ضمیر منفصل ہو تو فعل اور فاعل دونوں پہ مقدم کرنا واجب ہے۔ یہاں تک ہم نے کئی دفعہ پڑھا، دہرایا اور ایک دن ریکارڈنگ نہ کر کے صرف سنا۔ آج یہاں سے فوائد، فائدہ بتا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں یحذف الفعل جوازن، فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ ابھی دیکھیں فعل فاعل مفعول ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کبھی کبھی فعل کو حذف کرنا جائز ہے، فعل ہی حذف کر دیجئے۔ جیسے نعم اخو کا، اگر آپ سے کوئی یہ کہے کیا کہے؟ حل انتقدنی احدن، کیا کسی نے میرے اوپر انتقاد کیا، اعتراض کیا؟ تو آپ کہیں نعم اخو کا، نعم اخو کا، ہاں تیرا بھائی، یعنی کیا؟ انتقدا اخو کا، تمہارے بھائی نے اعتراض کیا جی۔ یا میں کہوں من ضربنی، من ضربکا، من ضربکا، من ضربکا، تجھے کس نے مارا؟ تو کیا کہے گا؟ اخو کا، اخو کا، یعنی ضربا اخو کا، تیرے بھائی نے مارا جی۔ جیسے اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں، میں کہوں آپ کو کس نے مارا؟ تو آپ کہیں تمہارے بھائی نے، کیا تمہارے بھائی نے، یعنی مارا آپ نے حذف کر دیا، کیوں؟ کیونکہ میں نے کہہ دیا نا کس نے مارا، تو آپ نے یہ نہیں کہا تمہارے بھائی نے مارا، سیدھا کہتے تمہارے بھائی نے، تو یہاں فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوال ہی سے فعل کا پتہ لگ رہا ہے کہ بات ضربہ کی چل رہی ہے، مثلا یا یہاں پر انتقاضا کی چل رہی ہے، انتقادہ ہے نا، یہاں پر فعل کا حذف کرنا جائز ہے۔ اب وجوباً فعل کو واجب حذف کرنا کب واجب ہے؟ فعل کو حذف کرنا کب واجب ہے؟ لو فسرہ فعلون، فعل کو حذف کرنا واجب ہے اگر اس کی تفسیر کر رہا ہو اس کے بعد والا ایک دوسرا فعل جی۔ جیسے اذا ابو کا
امرا آگے کیا ہے امرا کا بلزوم رسانہ رسانت فاطمہ. دیکھیے شاہد مثال ہمارا کیا ہے امرا کا. کیوں کہ یہاں پر ایک امرا یہاں پہ حذف ہے لیکن اس کی تفسیر یہ والا امرا کر رہا ہے جی. فابو کا فاعل ابو کا فاعل ہے فعل محذوف کے لیے ایک ایسے فعل کے جو محذوف ہے حذف ہے وجوباً واجب ہے اس کو حذف کرنا. اس کی تفسیر کون کر رہا ہے امرا کا بعد والا فعل تفسیر کر رہا ہے اس کو بتا رہا ہے کہ وہاں پر ایک فعل میں ایسے تھا وَإِذَا أَمَرَ أَبُوكَ أَمَرَكَ بِلُزُومِ الرَّسَانَةِ ایسے وَلَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ اس فعل کا یہاں پر حذف کرنا واجب ہے ذکر کرنا جائز نہیں ہے. لأنه لا يجوز اجتماع المفسر والمفسر مفسر اور مفسر کا ایک ساتھ جمع ہونا جائز نہیں ہے. اگر یہ امارہ کا اس کی تفسیر کر رہا ہے تو یہ مفسر ہے اور جو حذف ہے وہ مفسر ہے. اگر ایک چیز دوسری چیز کی تفسیر کر رہی ہو تو دونوں کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے اس کو حذف کرنا پڑے گا ورنہ تفسیر کا کیا فائدہ. چلیے یہ اتنی سی بات تھی کہ فعل کو حذف کرنا کبھی واجب ہے کبھی جائز ہے. جائز کب ہے جب کوئی آپ سے کہے من ضربکا تجھے کس نے مارا تو آپ کہے گا اخوکا تیرے بھائی نے مارا. یا حل ضرب اخی حل ضرب نہ مطلب میں کہوں حل مثلا من ضربتا تجھے کس نے مارا تو وہ کہے گا اخوکا تیرے بھائی نے مارا. یا یہ مثال جو انہوں نے دی حل انتقدنی احد کیا کسی نے میرے پہ اعتراض کیا نعم ہاں اخوکا تیرا بھائی نے یعنی انتقدا اخوکا تیرے بھائی نے اعتراض کیا. یہاں پہ فعل کا حذف کرنا جائز ہے. اور واجب کب ہے جب ایک فعل ہو جو اس فعل کی تفسیر کر رہا ہو اس کے بعد ایک فعل ہو جو اس کی تفسیر کر رہا ہو تو اس کا حذف کرنا واجب ہے ذکر کرنا جائز نہیں ہے. کیوں کیونکہ مفسر اور مفسر ایک ساتھ جمع ذکر کرنا جائز نہیں ہوتا جمع کرنا. لہذا اذا ابو کا امرا میں ابو کا سے پہلے ایک فعل ہے جو حذف ہے اس کا حذف کرنا واجب ہے جس کی تفسیر یہ بعد والا امارا کر رہا ہے. آئیے اب یہ دوسرا نقطہ یہ بیان کر رہے ہیں قد یجر الفاعل لفظا. کبھی دیکھیے فاعل مرفوع ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بولو فاعل مرفوع ہوتا ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے قد یجر الفاعل اور اسد صحیح صاحب شازیہ کبھی کبھی فاعل مجرور ہوتا ہے لفظا لفظ میں مجرور باضافت المصدر الیہ اس کی طرف مصدر کی اضافت کی وجہ سے اس کی طرف مصدر کی اضافت کی. مثلا مریض اس میں تھا سوریرتو المریض من شفائل دیکھیں شفا مضاف ہے مریض کی طرح. غلط کہا ہے انہوں نے مثال غلط دی نہیں فائل کی بات چلے جب سوریرتو میں تو فائل ہے نا ہے سرا وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں پھر یہ مفعول ہوگا پھر مفعول کہنا چاہیے پھر جب مصدر فاعل کی طرف مضاف ہو مصدر فاعل کی طرف مضاف ہو تو یہاں مریض فاعل ہی کب ہے تو فاعل بنا دیتے ہیں نا اس کو لمبا دے کے فاعل بنا دیتے ہیں تو پھر تو کا کیا کریں گے تو کاٹ دیتے ہیں نہیں یہ کیا کرنا ہے کیا مصدر فاعل کی طرف مضاف ہو قد یجر الفاعل کبھی کبھی فاعل مجرور ہوتا ہے مفعول دکھا رکھا ہے لفظاً باضافت المصدر اس کی طرف مصدر اضافت کی وجہ سے من شفاء المریض شاید مثال یہ ہے مریض ہے شفا کیونکہ مصدر ہے اس کی طرف مضاف ہو گیا اس کی وجہ سے او بالباء یا تو مصدر کے اس کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یا با کی طرف وجہ سے یا من کی وجہ سے یا لام کی وجہ سے. جی آگے کیا لکھا ہے الرائدات الزائدات با من اور لام زائدہ اگر دیکھیے زائدہ نہیں ہوں گے نا
تو پھر اصلی اگر ہوں گے تو پھر وہ لفظاً بھی مجرور ہوگا، ویسے بھی مجرور ہی ہوگا. لیکن بائے زائدہ کبھی کبھی فائل پہ آ جاتا ہے، من زائدہ یا لام زائدہ. زائدہ کا مطلب اگر ہٹا لو تو معنی میں فرق نہ پڑے. جیسا کفا بالعلم حلیتن، اس میں کفل علم و حلیتن، یہ با زائدہ ہے لیکن لفظ میں علم فائل تھا. بھائی فائل ہے نا علم، لیکن با کی وجہ سے لفظ میں مجرور ہے. بالعلم، بالعلم لفظ میں مجرور ہے یہ بائے زائدہ کے آنے کی وجہ سے، لیکن ہے فائل. ما زارنی من احدن، ما زارنی احدن، ما زارنی احدن، مجھ سے کسی نے ملاقات نہیں کی، تو من زائدہ آ گیا، احدن ہو گیا. فائل ہے احد لیکن لفظ میں مجرور ہو گیا. یا ہیہاتا، ہیہاتا لما توعدون، جی ما توعدون جملہ ہے محلن مثلا مجرور ہے لام کی وجہ سے، لیکن یہ لام زائدہ ہے تو یہ کیا ہے؟ فائل ہے، محلن مرفوع ہے. چلیے پورا درس ہو گیا اس کا، انشاءاللہ یہ تمرینیں ہیں. اس کے بعد ہم نائب فاعل کی ساری بحث تمام ہو گئی. انشاءاللہ کل نائب فاعل کی گفتگو کا آغاز کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ